الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ فرائیڈے کا کلاس ہے اور نیا کورس شروع ہو رہا ہے۔ یہ کورس 4 مہینے کا ہوگا اور کورس ختم ہونے پر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ IPC کی طرف سے سرٹیفکیٹ بھی دیے جاتے ہیں۔ ہر کلاس کے بعد گوگل فارم کے سوالات آپ کو بھیجے جائیں گے جن کے جوابات آپ دیں گے۔ تو چلتے ہیں، آج کا یہ جو کورس ہوگا قرآن، سیرت، اخلاق، فقہ اور عقیدہ پر مشتمل ہوگا۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم سے ایک سب سے اہم سورہ سیکھتے ہیں، وہ سورہ جس میں شفا ہے، وہ سورہ جس کو پڑھے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورہ ہے۔ عظیم کا مطلب سب سے مہان سورہ ہے۔ قرآن کریم کی سورتوں میں سے یہ سورہ اگرچہ چھوٹی سورہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کی سب سے مہان سورہ اسے کہا گیا ہے۔ یعنی قرآن کی سورتوں میں سے سب سے مہان، سب سے عظیم سورہ ہے۔ یعنی یہ کون سی سورہ ہے؟ سورہ الفاتحہ ہے۔ اس سورہ کا نام سورہ الفاتحہ کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ قرآن کی شروعات اسی سورہ سے ہوتی ہے اور فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنے والی چیز۔ تو قرآن کو یہ سورہ کھولتی ہے، قرآن کریم کی شروعات اس سورہ سے ہوتی ہے، اس لیے اس سورہ کو سورہ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کی یہ سب سے مہان سورہ ہے، سب سے بڑی سورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ میں بیان فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ دیا کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام دنیا کو پالنے والا ہے۔ رب کہتے ہیں اسے جس نے پیدا کیا، جو مالک ہے اور جو کائنات کو چلا رہا ہے۔ پیدا بھی اسی نے کیا جو کائنات کو وہی چلا رہا ہے اور جو کائنات کو وہی روزی دیتا ہے۔ تو رب جس نے پیدا کیا، جو کائنات کو چلا رہا ہے اور جو کائنات کو روزی دیتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے جو 7 آسمان کے اوپر ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے سنسار کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ گویا کہ اللہ تعالی انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا ہے، انسانوں کو کھلا ہی نہیں رہا ہے، انسانوں کو روزی ہی نہیں دے رہا ہے، پوری کائنات کا اختیار ہی نہیں رکھتا ہے، بلکہ وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ وہ بہت زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، اور اس نے انسانوں کے لیے جو دین اتارا ہے، یہ دین بھی رحمت پر آدھارت ہے۔ اس دین میں رحمت ہی رحمت ہے، اس دین میں آسانی ہی آسانی ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ کل قیامت کے دن انسانوں کی جو ملکیت ہے، آج ملکوں پر بادشاہ ہونے کا بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں اور ہیں بھی ملکوں کے بادشاہ، لیکن کل قیامت کے دن یہ ساری بادشاہی جاتی رہے گی۔ کل قیامت کے دن کا بادشاہ صرف اللہ تعالیٰ ہی باقی رہ جائے گا۔ وہ دنیا میں بھی بادشاہ ہے، کل قیامت کے دن بھی بادشاہ رہے گا۔ دنیا میں لوگ بادشاہی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ساری بادشاہت جاتی رہے گی، تو وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ عبادت کا مطلب کیا ہوا؟ عبادت نماز، روزہ اور حج زکوٰۃ ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت سجدہ بھی ہے، عبادت رکوع بھی ہے، عبادت دعا بھی ہے، عبادت کسی کے سامنے جھکنا بھی ہے۔ اگر کوئی انسان ان کاموں میں سے کسی ایک کام کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرتا ہے، تو یہ اسلام میں سب سے بڑا
پاپ ہو جاتا ہے، جسے ہم شرک کہتے ہیں۔ تو ہم سورہ الفاتحہ میں کہتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت تیرے علاوہ کسی اور کی نہیں کرتے، مدد تیرے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگتے، کیونکہ ایک مسلمان کا یہ اہم عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری ضرورت پوری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارے مسائل حل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سچا راستہ دکھا۔ سچے راستے سے مراد کون سا راستہ ہے؟ اسلام کا راستہ ہے۔ یہ اسلام کب سے ہے؟ اسی وقت سے ہے جس وقت سے خود اس دھرتی پر انسان ہے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام اس دھرتی پر بسائے گئے، ان کی بیوی حوا علیہ السلام تھیں۔ آدم علیہ السلام کو جو دین دیا گیا اسی دین کا نام اسلام ہے، اور یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا۔ لیکن یہ دین شروع انسانیت سے ہی چلا آ رہا ہے، پر آخری شکل میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ یہ دین ہم تک پہنچایا۔ اس دین کو اپنانا، اس دین پر چلنا سب سے بڑی خوشی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے، گرو کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور راستہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا؟ اسے دھیان میں رکھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے۔ یہ انبیاء ہیں، یہ صدیقین ہیں، یہ شہداء ہیں، یہ صالحین ہیں۔ یہ چار طرح کے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ کون کون سے لوگ؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ایسی ہی لوگوں کے جیسے ہم کو چلا، ایسے ہی لوگوں کے راستے پر ہم کو رکھنا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پہ نہیں، ان کے راستے سے بچانا جن پر تیرا غضب اترا، اور نہ ہی ان کے راستے پر چلا جو گمراہ ہو گئے۔ یہ کون ہے جن پر اللہ کا غضب اترا، اور یہ کون ہے جو گمراہ ہو گئے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ جن پر اللہ کا غضب اترا وہ یہودی ہیں، اور جو گمراہ ہو گئے وہ نصارہ ہیں۔ گویا کہ ہم سورہ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر چلانا، اور یہودیوں کے راستے سے بچانا جن پر تیرا غضب ٹوٹا، اور نصارہ یعنی عیسائیوں کے راستے سے بھی بچانا جو گمراہ ہو گئے۔ تو سورہ الفاتحہ میں بنیادی طور پر کیا بتایا گیا ہے؟ مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ کیا بتایا گیا ہے؟ مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ کیسے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے وہ طریقہ اس میں بتایا گیا ہے۔ آپ اگر کسی بڑے انسان کے پاس جاتے ہیں اور جاتے ہی اپنی مراد اس کے سامنے میں رکھ دیں تو اس کو اچھا نہیں لگے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ دھتکار کر کے بھیج دے۔ لیکن اگر آپ اس کے پاس جائیں، جانے کے بعد اس کی تعریف کریں، سب سے پہلے نمبر پر اس کی تعریف کریں، دوسرے نمبر پر اپنی وفاداری کا اظہار کریں۔ پہلے اس کی تعریف، دوسرے نمبر پر یہ بتائیں کہ ہم آپ کے وفادار ہیں، اور تیسرے نمبر پر اپنی ضرورت اس کے سامنے رکھیں، تو آپ کو ضرور وہ چیز ملے گی جو آپ سے اس سے مانگنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہی تین طریقہ بتایا ہے مانگنے کا۔ سب سے پہلے ہم سورہ الفاتحہ میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، کل قیامت کے دن کا مالک ہے۔ پھر ہم اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ اے اللہ ہم تجھی سے مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگتے، اور
تیسرے نمبر پر ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں۔ سوال کیا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کیسا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ یہ 4 طرح کے لوگ ہیں۔ تو ان کے راستے پر چلنے کی اللہ سے گزارش کرتے ہیں، اور پھر اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے سے بچانا۔ گمراہ ہونے والے کون ہیں؟ وہ نصارہ ہیں۔ اور جن پر تیرا غضب ٹوٹا ان کے راستے سے بھی بچانا، اور جن پر اللہ کا غضب ٹوٹا وہ کون ہیں؟ وہ یہودی ہیں۔ تو یہ سورہ الفاتحہ ہے۔ اب آپ کا کام یہ رہ گیا ہے کہ اس سورہ کو 4 مرحلے میں تقسیم کرتے ہوئے اس کے ساتھ معاملہ کریں۔ سب سے پہلے نمبر پر اس سورہ کو اچھی طرح سے سنیں، خوب اچھی طرح سے سننا ہے۔ دوسرے نمبر پر کسی کو سنائیں، ہمیں خود سنا سکتے ہیں، ریکارڈ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں آڈیو۔ تو پہلے نمبر پر سنیں، دوسرے نمبر پر سنائیں، تیسرے نمبر پر یاد کریں۔ کیونکہ جب ہم سنیں گے اور اچھی طرح سے سنیں گے، 10 مرتبہ، 15 مرتبہ، 20 مرتبہ، 25 مرتبہ، 50 مرتبہ، جتنا بھی سنیں آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ کیونکہ قرآن کی ایک آیت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم کہیں تو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اس طریقے سے جتنی مرتبہ ہم ریپیٹ کریں گے اتنا ہی ہم کو ثواب ملتا جائے گا۔ تو پہلے نمبر پر سنیں، دوسرے نمبر پر سنائیں کسی کو۔ سنا دینے سے کیا ہوگا کہ اچھی طرح سے آپ کو وہ سورہ یاد ہو پائے گی۔ تیسرے نمبر پر یاد کرنا، پہلے ہی نمبر پر یاد کرنا نہیں شروع کرنا چاہیے، تیسرے نمبر پر یاد کریں۔ اور چوتھے نمبر پر ان کے معانی کو سمجھیں، اور ان کے معنی ہم نے ابھی جان لیا ہے۔ عقیدہ میں سب سے پہلی حدیث ہے، سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا وجبت لہ الجنہ، جس نے کہا کہ میں اللہ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مان کر راضی ہوں، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ، کتنا آسان طریقہ ہے۔ ہمیں ہمیشہ یہ دعا بھی پڑھنا چاہیے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ تو اس میں کیا فرمایا اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مان کر راضی ہوں، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کس بنیاد پر جنت واجب ہوتی ہے؟ اس بنیاد پر کہ وہ اللہ کو رب مان کر راضی ہے، اس بنیاد پر کہ اسلام کو دین مان کر راضی ہے، کس بنیاد پر کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مان کر راضی ہے۔ یہ 3 سوالات ہیں جو ہر انسان سے قبر میں بھی ہونے والے ہیں۔ سوالات کیا ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرے نبی کون ہے؟ جواب کیا ہے؟ میرا رب اللہ ہے، اور میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی کے حوالے سے یہ دعا اگر ہم کرتے ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، تو ہمارے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں حدیث جبریل کی طرف۔ کون سی حدیث؟ حدیث جبریل۔ یاد رکھیے، اگر آپ سے پوچھا جائے حدیث جبریل کیا ہے تو آپ بتائیں گے وہ حدیث جو میں ابھی بتانے جا رہا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 8، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی آیا۔ اس کا لباس بہت سفید تھا اور اس کے بال بہت کالے تھے، اس پر سفر کا کوئی اثر بھی ظاہر نہیں ہو رہا تھا، اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا دیا اور اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیا۔ پھر اس نے کہا، اے محمد، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی سچا معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو،
رمضان کے روزے رکھو اور اگر طاقت ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا یعنی کعبہ کا حج کرو۔ اس نے کہا آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ یہ کون سا سوال کرنے والا ہے جو سوال بھی کرتا ہے اور پھر اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ تعجب کس بات پر ہوا تھا ان کو؟ کیونکہ سوال تو وہ کرتا ہے جس کو معلوم نہ ہو، اور تصدیق وہ کرتا ہے جس کو معلوم ہو، اور دونوں چیزیں یہاں جمع ہو رہی تھیں۔ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس انسان کے اس سوال اور پھر تصدیق پر تعجب ہوا۔ پھر اس نے کہا مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر وہی بات دہرائی۔ پھر تیسرا سوال اس نے کیا مجھے بتائیے احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت ایسے کرو مانو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ کی عبادت ایسے کرو مانو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا ہے تو سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ یہ کون سا سوال ہے؟ یہ چوتھا سوال ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے اس بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا، یعنی جیسے آپ کو قیامت کا گیان نہیں ہے ویسے مجھے بھی قیامت کا علم نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اچھا آپ اس کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب باندی اپنی مالکن کو جنم دینے لگے، اور جب ننگے پاؤں ننگے بدن غریب بکریوں کے چرواہے اونچی اونچی بلڈنگ بنانے میں مقابلہ کرنے لگے۔ پھر وہ آدمی چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر ویٹ کیا، انتظار کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ تو میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کا یہ انداز تھا کہ جب کوئی سوال ہوتا تھا تو فوراً اس کا جواب دینے کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو پھیرتے تھے تاکہ اس کے بارے میں بہتر سے بہتر نالج حاصل ہو سکے۔ تو کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ۔ دیکھو یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ کس لیے آئے تھے؟ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حدیث جبریل۔ اس حدیث سے ملنے والا جو اہم سبق ہے، اہم اس کے جو پارٹ ہو سکتے ہیں ان پارٹ کو ہم جانتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر اس حدیث میں جبریل امین آتے ہیں انسان کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور 4 سوالات کرتے ہیں۔ اس میں کا پہلا سوال تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب محمد کہیں گے تو ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلا سوال کیا کہ بتائیے اسلام کیا ہے۔ تو اس میں اسلام کے پیلرز پوچھے گئے تھے، اسلام کے ارکان پوچھے گئے تھے۔ اسلام کے پیلرز کتنے ہوتے ہیں؟ 5 پیلرز ہیں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ پہلے نمبر پر کلمہ شہادت کی گواہی دینا، یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن
عبدہ و رسولہ۔ یہ کلمہ شہادت ہے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ اور کوئی سچا معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پہلی چیز ہوئی اسلام کے پیلرز میں سے۔ دوسرا پیلر ہوا نماز قائم کرنا، 5 وقت کی نمازیں پڑھنا کلمہ شہادت کے فوراً بعد ضروری ہو جاتی ہیں۔ یعنی ایک آدمی جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان بن جاتا ہے، تو اب دوسرے نمبر پر اس کے لیے 5 وقت کی نمازیں ضروری ہو گئیں۔ ویسے ہی جیسے کہ ایک آدمی اسکول میں ایڈمیشن لے لیتا ہے، تو اگر اسکول میں ایڈمیشن لے لے اور پڑھنے نہ جائے تو اسکول سے نام کٹ جائے گا۔ ایک آدمی کمپنی میں جاب حاصل کر لیتا ہے اور جاب کرنے نہ جائے تو سیلری نہیں ملے گی۔ بالکل ویسے ہی کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے فوراً بعد نماز ہر مسلمان کے لیے ضروری ہو جاتی ہے، 5 وقت کی نمازیں۔ تیسرے نمبر پر زکوٰۃ دینا، اور زکوٰۃ یہ سارے لوگوں پر فرض نہیں ہے بلکہ مالداروں پر فرض ہے، جو سال میں ایک مرتبہ ان مالداروں پر واجب ہوتی ہے جن کے مال اسلام کی نشچت سیما تک پہنچ جائیں۔ تو کلمہ شہادت کی گواہی دینا، دوسرے نمبر پر نماز قائم کرنا، اور تیسرے نمبر پر زکوٰۃ دینا، اور چوتھے نمبر پر رمضان کے روزے رکھنا۔ سال میں ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس کے روزے رکھنا ہر مسلمان پر ضروری ٹھہرتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر زندگی میں ایک مرتبہ اگر طاقت ہو تو حج کرنا۔ یہ اسلام کے 5 ارکان ہوئے، 5 پیلرز ہوئے، جو حدیث جبریل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے سامنے بیان کیا تھا۔ دوسرا سوال تھا اس میں کہ ایمان کیا ہے، تو اس میں ایمان کے پیلرز بتائے گئے ہیں۔ ایمان کے کتنے پیلرز ہوتے ہیں؟ ایمان کے 6 پیلرز ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر اللہ پر ایمان لانا، دوسرے نمبر پر فرشتوں پر ایمان لانا، تیسرے نمبر پر کتابوں پر ایمان لانا، چوتھے نمبر پر رسولوں پر ایمان لانا، اور 5ویں نمبر پر آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور 6 نمبر پر اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ ایمان کے 6 پیلرز ہیں۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ماننا کہ وہی رب ہے، اسی کی عبادت ہو سکتی ہے، اور اس کے بہت سارے نام اور اس کے بہت سارے گن ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو سسٹم سے چلانے کے لیے ایک ذاتی کو پیدا کی ہے، نور سے، لائٹ سے، اور ان کو اپنے کاموں پہ لگا دیا ہے۔ ان کے اندر کوئی ایشوریہ گن نہیں، ان کی پوجا نہیں ہو سکتی ہے، اور وہ اللہ کے لگائے ہوئے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ہمارے دونوں کندھے پر بھی فرشتے ہیں جو ہماری ایک ایک حرکت نوٹ کر رہے ہیں۔ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے ہر زمانے میں کتابیں اتاری تھی، لیکن وہ کتابیں اپنے اپنے وقت میں آئی تھیں، اسی زمانے کے لیے تھیں اور اس قوم کے لیے ہی تھیں۔ لیکن جب قرآن اتر گیا تو ساری کتابیں ایکسپائر کر چکیں، آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکیں۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو پہلا انسان بنایا تو پہلا رسول بھی بنایا تھا۔ وہ اپنی اولاد کو ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے بھیجے گئے۔ پھر ہر زمانے میں انبیاء اور رسول آئے، 1,24,000 کی تعداد میں انبیاء آئے۔ ان سارے نبیوں نے ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا تھا۔ ان رسولوں میں 25 رسولوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے، جبکہ 1,24,000 میسنجرز بھیجے گئے ہیں۔ ان رسولوں میں سے 5 رسول جو ہیں نا، وہ عظیمت والے رسول کہلاتے ہیں، جن کی بھومکا بہت زیادہ رہی ہے۔ وہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سارے رسولوں میں سب سے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سارے رسولوں کے سردار کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوا کہ موت ہوتے ہی قیامت واقع ہو جاتی ہے، قبر میں انعام ملتا ہے، سزا بھی ملتی ہے،
اور پھر اس کے بعد قیامت ہوگی، اپنی قبروں سے ہم اٹھیں گے، اللہ کے پاس پہنچائے جائیں گے، اپنے عملوں کا حساب و کتاب چکائیں گے، پھر پل صراط سے گزرنا ہوگا، پھر یا تو جنت ہوگی یا جہنم ہوگی۔ تو اسی کو ہم آخرت کے دن پر ایمان لانا کہتے ہیں۔ اور تقدیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ تقدیر ہے کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں لکھ دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، تو سب چیزوں کو جانتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، ہر چیز کے بارے میں اس نے لکھ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ ہے تقدیر۔ تیسرا جو سوال تھا جبریل امین کا، وہ ہے احسان کے بارے میں۔ احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، اللہ کی عبادت ایسے کرو مانو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو احسان میں دو اس کے درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا ہے تو ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلا درجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا ہے تو کیا سوچنا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ چوتھا سوال کیا جبریل امین نے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو اس کا نالج تو کسی کے پاس نہیں ہے، تو جبریل امین نے سوال بدل کر کے پوچھا کہ اس کی نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نشانیاں بتائیں۔ پہلی نشانی یہ بتائی کہ جب باندی اپنے مالکن کو جنم دینے لگی۔ اس میں علماء لکھتے ہیں کہ اس سے مراد دراصل یہ ہے کہ بال بچے اپنے ماں باپ پر حکومت کرنے لگ جائیں گے۔ کیسے؟ بچے جو کہیں گے ماں باپ کو وہی کرنا ہوگا۔ تو یہ ایک قیامت کی نشانی ہے کہ ماں باپ بچوں کے انڈر میں آ جائیں گے۔ حالانکہ ماں باپ کی چلنی چاہیے، بچوں کی نہیں چلنی چاہیے، لیکن قیامت کے قریب قریب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ بچے ماں باپ پہ حکومت کریں گے، بچے جو کہیں گے ماں باپ کو کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے ننگے بدن، ننگے پاؤں بکریوں کے چرواہے اونچی اونچی بلڈنگ بنانے پر فخر کرنے لگیں گے۔ یعنی ایک وقت تھا کہ ان کی حیثیت نہیں تھی سماج میں، ننگے بدن تھے، ننگے پاؤں تھے، پیسے نہیں تھے، لیکن آج ان کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ اونچی اونچی عمارتوں پہ فخر کرتے ہیں۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں فقہ کی طرف۔ فقہ میں آج ہم عبادات کے بارے میں جانیں گے۔ عبادات میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ سب سے پہلے اس حدیث کو سیکھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ اعمال کا آدھار، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے شمار کی جائے گی۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا او امرأۃ ینکحھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اور جس کسی نے دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی کی طرف سمجھی جائے گی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ تو اس حدیث میں بنیادی طور پر ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ عمل کا آدھار نیتوں پر ہوتا ہے۔ جیسی نیت ویسی برکت۔ ہر کام کے لیے نیت کو آدھار بنانا چاہیے۔ ہم یہ دین سیکھنے کا کورس شروع کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی جہالت دور کر لیں، ہم اللہ کے دین کو سمجھ لیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی پہچان حاصل کر لیں۔ جب یہ نیت ہوتی ہے نا تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا
इलल जन्नह, जो आदमी इल्म हासिल करने के रास्ते पे निकलता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। यहाँ तक कि फरिश्ते उसके रास्ते में पर बिछाते हैं, समुंदर की मछलियाँ भी उसके लिए दुआ करने लगती हैं। तो इसीलिए हमारी नीयत जो है ना अच्छी होनी चाहिए। तो कोई भी अमल अल्लाह ताला उस वक्त ही कबूल करता है जबकि उसके अंदर दो शर्तें पाई जाएं। हम आपसे पूछ सकते हैं कि अमल की कबूलियत की दो शर्तें क्या हैं, तो आप जवाब देंगे इखलास और मुताबअत, यानी वो काम सिर्फ़ अल्लाह के लिए किया जाए, उसमें दिखलावा ना हो, उसमें रियाकारी ना हो, उसमें नामो नमूद ना हो कि नमाज पढ़ रहे हैं, कोई आदमी देख रहा था तो नमाज को बनाने लग जाए, नहीं, बल्कि अल्लाह के लिए वो नमाज होनी चाहिए इखलास के साथ। दूसरे नंबर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा पाया जाए, इखलास और मुताबअत। इखलास यानी सिर्फ अल्लाह के लिए हो, मुताबअत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक वो काम अंजाम दिया जाए। तो जो भी हम नेकी का काम करते हैं, अगर ये दो शर्तें उस काम के अंदर पाई जाती हैं तो वो काम अल्लाह कबूल करता है, वरना इन शर्तों में से कोई एक शर्त भी नहीं पाई गई तो अल्लाह उसको हमारे चेहरे पर मार देता है। तो इसीलिए हमें नेकी के कामों में इन दो शर्तों को ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन सी शर्तें? इखलास और मुताबअत। इखलास सिर्फ अल्लाह के लिए उसे करें, दिखलावा ना हो। मुताबअत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे बताया है वैसे करें, अपने मन के मुताबिक, अपने मिजाज के मुताबिक नहीं। सुनने फितरत क्या है? क्या है सुनने फितरत? यानी ओ फितरी सुन्नतें, ओ नेचुरली तरीक़े जो हर नबी के ज़माने में जारी रहे हैं, नेचर से लगते हुए काम। और इस्लाम चूँकि नेचर से लगता हुआ दीन है, स्वभाव से लगता हुआ दीन है, इसलिए इन कामों पर इस्लाम हमें उभारता है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको सुनने फितरत कहा जाता है, जिन पर इस्लाम हमें उभारता है, क्योंकि ये इंसान की तबीयत से, इंसान के स्वभाव से, इंसान के नेचर से लगती हुई चीज़ें हैं। तो उनमें सबसे पहले नंबर पर मिसवाक करना है, मुँह की सफाई करना। मुँह से बू आ रही हो तो इस्लाम इसको कंडम करता है। मुसलमान को अपने मुँह की सफाई पर ध्यान रखना चाहिए। नसई की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सिवाकु मत्हरतुन लिलफम मरदातुन लिर्रब। मिसवाक करने से मुँह की सफाई होती है और अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है। यानी जब हम मिसवाक करते हैं तो हमारा मुँह साफ़ होता है और अल्लाह हमसे खुश हो जाता है। इसीलिए मिसवाक नमाज से पहले करने का हुक्म दिया गया है, मिसवाक के वुज़ू के वक्त करने का हुक्म दिया गया। ये अगरचे वाजिब नहीं है लेकिन इस पर उभारा गया है। और इसकी जगह पर ब्रश और टूथपेस्ट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि मिसवाक ही इस्तेमाल करें। अगर हमने ब्रश और टूथपेस्ट इस्तेमाल कर लिया है तो उसकी जगह पर यह भी काफ़ी है। तो पहले नंबर पर सुनन फितरत में से है मिसवाक करना। दूसरे नंबर पर नाफ के नीचे के बालों को साफ़ करना। नाभि के नीचे जो बाल उग आते हैं उन बालों को साफ़ करना। क्यों साफ़ करना? ताकि गंदगी जमा ना हो। और इस्लाम पाकी सफाई का हुक्म देता है तो नाभि के नीचे जो बाल उग आते हैं उन बालों को साफ़ करना चाहिए। इस पर इस्लाम हमें उभारता है। उसी तरीक़े से बग़ल के बाल साफ़ करना। बग़ल में जो बाल पैदा हो जाते हैं, निकल आते हैं, उन बालों को भी साफ़ करना चाहिए ताकि बदबू से बचा जा सके। तो आप गौर करें कि इस्लाम कितना पाक साफ दीन है कि इन कामों पर हमें उभारता है ताकि सफाई सुथराई अपनाई जा सके। तीसरे नंबर पर ख़तना कराना। इसका मुनासिब वक्त बचपन का है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि सफाई सुथराई हासिल हो और बीमारियों से हम बचे रह सकें। इसीलिए मुसलमान जो होता है उसको लिंग कैंसर की बीमारी नहीं होती, क्योंकि उसके आसपास
کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ صاف رہتی ہیں، اس لیے ایک مسلمان لنگ کینسر جیسی بیماری سے بچ جاتا ہے ختنہ کرانے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے موچے کاٹنا اور داڑھی بڑھانا یہ بھی سنن فطرت میں سے ہے، فطری کاموں میں سے ہے، نیچر سے لگتے ہوئے کاموں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، خالف المشرکین وفر اللحى واحف الشوارب، کہ مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھ کٹاؤ، تو یہ سنن فطرت میں سے ہے۔ اسی طریقے سے 5ویں نمبر پر ناخن کاٹنا۔ ناخن کاٹنا بھی، ناخن اگر بڑے بڑے ہوں تو اسلام اس کو کنڈم کرتا ہے، ناخن کاٹتے رہنا چاہیے۔ لمبے لمبے ناخن رکھنا اور سمجھنا کہ یہ فیشن ہے، نہیں، یہ گنوارپن ہے۔ معاف کیجیے گا، لفظ ذرا سخت ہے لیکن حقیقت میں یہ گنوارپن ہے۔ لمبے لمبے ناخن رکھنا کوئی فیشن نہیں بلکہ گنوارپن کی علامت ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی لوگوں میں سے ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ جو چیز غلط سمجھی جاتی تھی، دھیرے دھیرے اسی چیز کو لوگ اچھا سمجھنے لگ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلامی میں قوموں کا ضمیر بدل جاتا ہے۔ جب ہم کسی قوم کا انوسرن کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ لوگ کپڑے پھاڑ کر کے پہنتے ہیں تو ہم بھی پھاڑ کر پہننے لگ جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیشن ہے۔ نہیں، یہ گنوارپن ہے، فیشن نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ وقت طے کیا گیا کہ ناخن کاٹنا، مونچھ کاٹنا، بغل کے بال کاٹنا اور ناف کے نیچے، نابھی کے نیچے کے بال کاٹنا، اسے 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑیں۔ تو گویا کہ 40 دن بہت زیادہ ہے، اس سے پہلے پہلے ہی ناخن کاٹنا چاہیے، مونچھ کاٹنا چاہیے، بغل کے بال کاٹنا چاہیے اور ناف کے نیچے کے بال وغیرہ کاٹ لینے چاہیے۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں شوچالے کے ششٹاچار، باتھ روم میں جانے کے کیا آداب ہو سکتے ہیں، باتھ روم میں جانے کے کیا ششٹاچار ہیں، انہیں ہمیں جاننا چاہیے۔ تو باتھ روم میں جب داخل ہوں تو بایاں پیر اندر کریں اور داخل ہونے سے پہلے ہی یہ دعا پڑھ لیں۔ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ، کیا ہے؟ بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ سب سے پہلے بسم اللہ کہا ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اور پھر اے اللہ میں نر اور مادہ، مرد اور عورت یعنی استری اور پرش، شیطانوں کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ باتھ روم میں شیاطین ہوتے ہیں۔ جب ہم جاتے ہیں یہ دعا نہیں پڑھتے تو شیاطین ہمارے پردے کی جگہ کو دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی دوسرا انسان ہمارے پردے کو جھانک کر کے دیکھے تو ہم کو اس کے اوپر غصہ آئے گا۔ تو شیطان جو مخلوق میں سب سے بدتر مخلوق ہے، کیا ہم چاہیں گے کہ وہ ہمارے پردے کی جگہ کو دیکھیں؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ علاج یہ ہے کہ جب ہم باتھ روم میں جائیں تو پڑھیں گے بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ دوسرے نمبر پر پردہ کریں اور بیٹھ کر قضاء حاجت کریں۔ نئے طرز کے بنائے گئے پیشاب خانوں میں کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا یہ بہتر نہیں ہے، ہمیں بیٹھ کر کے پیشاب کرنا چاہیے۔ ہاں، کبھی کبھار یہ ہو سکتا ہے کہ پینٹ بہت سخت ہے اور بیٹھنا مشکل ہے، تو کبھی کبھار ہم اگر کھڑے ہو کر کے پیشاب کر لیں تو چلے گا، لیکن اس کو اپنی عادت نہیں بنانا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر پیشاب پیخانہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نہیں کرنا چاہیے اور نہیں پیٹھ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ ہاں، اگر باتھ روم ویسا ہی بنا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں، اس میں بیٹھ سکتے ہیں، چاہے جس
شکل کا بھی ہو، پر جس وقت ہم باتھ روم بنائیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ قبلے کی طرف نہ پیٹھ ہو اور نہ ہی منہ ہو۔ چوتھے نمبر پر باتھ روم پر جب ہم بیٹھے ہوں تو بات نہ کریں، کیونکہ یہ جگہ بات کرنے کی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ فون آیا تو فون کو بھی بند کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَىٰ ذَلِكَ، اللہ اس حرکت سے ناراض ہوتا ہے، تو باتھ روم میں بات نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا چاہیے، اور پیشاب کے قطرے پورے طور پر نکل جائیں تب اٹھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب کی چھینٹوں سے بچو کیونکہ زیادہ تر عذاب قبر کا اسی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی قبر کا عذاب زیادہ تر پیشاب کے چھینٹوں سے لاپرواہی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ باتھ روم میں کوئی چیز ایسی لے کر کے نہ جائیں جن پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہو، جیسے قرآنی آیات ہوں یا اس اللہ تعالیٰ کا کوئی نام لکھا ہوا ہے، تو ایسی چیزیں اپنے ساتھ لے کر کے باتھ روم میں نہ جائیں۔ اگر مجبوری ہے تو جیب میں اسے رکھ کر کے جا سکتے ہیں۔ ساتویں نمبر پر ایسی جگہوں پر پیشاب پیخانہ کرنے سے بچیں جہاں پیشاب پیخانہ کرنا ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ اسلام ادب کا دین ہے، ششٹاچار کا دین ہے، اسی لیے راستے میں پیشاب کرنا، سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب کرنا، لوگوں کے آرام کرنے کی جگہوں پر پیشاب کر دینا نہایت ہی گندی عادت ہے، اور اسلام ہمیں ان کاموں سے روکتا ہے۔ گندگی کو صاف کرنے کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا چاہیے، دائیں ہاتھ کا نہیں۔ دایاں ہاتھ اچھے کام کے لیے ہے، اور گندگی کو صاف کرنا ہے تو استنجا بھی کر سکتے ہیں اور استجمار بھی کر سکتے ہیں۔ استنجا کیا ہے، استجمار کیا ہے؟ استنجا یعنی پانی سے گندگی کو صاف کرنا استنجا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور استجمار کیا ہے؟ کسی ٹھوس چیز سے گندگی کو صاف کر لیں، جیسے ٹوائلٹ پیپر ہے تو یا ڈھیلے وغیرہ ہیں، تو ان سے اگر گندگی کو صاف کر لیتی ہیں تو اس سے بھی صفائی ہو جاتی ہے، اس کو استجمار کہا جاتا ہے۔ تو استنجا بھی جائز ہے، استجمار بھی جائز ہے۔ باتھ روم سے نکلتے وقت دایاں پیر باہر کریں گے اور دعا پڑھیں گے نکلنے کے بعد غفرانک، غفرانک، اے اللہ ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں وضو کے حوالے سے۔ سب سے پہلے وضو کی فضیلت کیا ہے، اس بارے میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو مسلمان وضو کرتا ہے جب وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو جیسے ہی اس کے چہرے سے پانی گرتا ہے یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے، اس کے گناہ جو اس نے اپنی آنکھوں سے کیے تھے دھل جاتے ہیں۔ اور جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھلتا ہے تو جیسے ہی اس کے ہاتھوں سے پانی کا قطرہ گرتا ہے یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے گناہ جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کیے تھے جھڑ جاتے ہیں۔ اور جب وہ اپنے پیر دھوتا ہے تو جیسے ہی پانی کی بوند گرتی ہے یا پانی کی آخری بوند گرتی ہے تو اس کے پیروں سے کیے گئے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی وضو کی کتنی اہمیت ہے کہ آپ چہرہ دھو رہے ہیں، چہرہ سے جو گناہ ہوا تھا دیکھنے کی وجہ سے گناہ دھل گئے، ہاتھ دھو رہے ہیں، ہاتھ سے جو گناہ ہوا تھا چھوٹے چھوٹے گناہ وہ گناہ دھل گئے، پیر دھل رہے ہیں، پیر سے جو گناہ ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے گناہ وہ گناہ دھل گئے، اب ہم گناہوں سے پاک ہو گئے، وضو کرتے ہی گناہوں سے پاک ہو جا رہے ہیں، اب نماز پڑھیں گے تو اضافی ثواب مل رہا ہے۔ تو یہ ہے پیارا دین جو ہمیں ہر جگہ پر نیکیاں دیتا ہے۔ وضو کی شرطیں کیا ہیں؟ وضو کی پہلی شرط ہے تمیز کی عمر کو پہنچنا۔ کیا؟ تمیز کی عمر کو پہنچنا، تمیز۔ اور تمیز کی عمر کو 7 سال کا کوئی بچہ ہو جائے تو تمیز کی عمر کو پہنچ جاتا ہے۔
7 سال یا اس سے زیادہ ہو تو اس کو تمیز کی عمر حاصل ہو چکی ہے۔ دوسرے نمبر پر نیت کرنا۔ تیسرے نمبر پر پانی کا پاک ہونا، اگر پانی پاک نہیں ہے تو ناپاک پانی سے وضو نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے پانی کو جلد یعنی کھال تک پہنچنے سے روکنے والی کوئی چیز نہ ہو۔ جیسے کسی عورت نے نیل پالش لگایا ہوا ہے ناخن میں، تو اس نیل پالش کو دور کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی عورت نے مہندی لگا رکھا ہے تو مہندی کی وجہ سے کھال تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بنتی، تو مہندی لگانے کے بعد وضو کر سکتے ہیں، نارمل ہے۔ لیکن نیل پالش کی وجہ سے کھال تک پانی پہنچنا مشکل ہوتا ہے، تو نیل پالش کو ہٹانا ہوگا۔ تو پانی کو جلد یعنی کھال تک پہنچنے سے روکنے والی جو چیزیں ہیں ان کو دور کرنا ہوگا۔ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے دل میں وضو کی نیت کریں، اور نیت کسے کہتے ہیں؟ دل کے ارادہ کو کہتے ہیں۔ دل میں جو ارادہ آتا ہے نا اسی کو نیت کہتے ہیں۔ تو دل میں ارادہ کر لیں اور بسم اللہ کہیں۔ اسی طریقے سے دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھوئیں، 3 بار کلی کریں، اور ناک میں پانی ڈال کر 3 بار ناک کو صاف کریں، اور چہرہ کو 3 مرتبہ دھوئیں، بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر کے ٹھوری کے نیچے تک، اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک پورے حصے کو دھونا ہے۔ اگر داڑھی ہلکی ہے تو داڑھی اور اس کے نیچے کے جلد کو تک پانی پہنچائیں، اور اگر داڑھی گھنی ہے تو باہری حصہ کو دھو لیں اور اندر تک خلال کر لیں۔ دونوں ہاتھ کو کوہنیاں دھلنی چاہیے، کوہنیوں تک دھوئیں، اور سر کا مسح کریں۔ سر کا مسح جو ہے نا، اگر ٹوپی پہنے ہوئے ہیں تو ٹوپی کو اتار کر کے مسح کرنا ہے۔ مسح کا طریقہ یہ ہے کہ پیشانی سے شروع کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے جائیں گے، اور پھر دونوں ہاتھوں کو لوٹاتے ہوئے پیشانی تک لے آئیں گے۔ تو دونوں ہاتھوں کو شروع کریں گے پیشانی سے، گدی تک لے جائیں گے، اور پھر وہاں سے پیشانی تک لے آئیں گے۔ دونوں کانوں کا مسح بھی کرنا ہے۔ دونوں کانوں کے مسح کا طریقہ کیا ہے کہ شہادت کی انگلی جو ہے نا اپنے کان میں ڈالیں، اور اپنے انگوٹھے سے اس کے باہری حصے کا مسح کریں، اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سہیت 3 مرتبہ دھوئیں گے، گویا کہ ایسے وضو ہو گیا۔ کچھ لوگ وضو کرنے کے بعد یوں انگلی اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، لیکن دعا وضو کے بعد کی ثابت ہے، اس کو ہم بعد میں جانیں گے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ جو ہے نا گردن کا مسح کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں۔ گردن کا مسح جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ بہت اہم ہے، ہمیں جاننا چاہیے کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایسی کچھ چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر پیشاب اور پیخانے کے راستے سے نکلنے والی جو چیزیں ہیں ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے پیشاب ہے، پیخانہ ہے، خون ہے، مزی، منی اور ودی۔ مزی کیا ہے؟ چپچپا سفید پانی جو سنبھوگ سے پہلے یا سنبھوگ کے بارے میں سوچنے کی وجہ سے نکلتا ہے، اور ودی پیشاب کرنے کے بعد باہر آنے والا جو موٹا پانی ہوتا ہے وہ ودی کہلاتا ہے۔ تو پیشاب اور پیخانے کے راستے سے جو چیز بھی نکلے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ پیشاب کے راستے کے علاوہ بدن کے کسی حصے سے گندگی اگر زیادہ مقدار میں نکلے، جیسے زیادہ مقدار میں خون نکلے یا زیادہ مقدار میں قے نکلے، تو بعض علماء اس سے وضو ٹوٹنے کی بات کہتے ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تیسرے نمبر پر عقل کا ختم ہونا، چاہے گہری نیند سے ہو جس میں آدمی کو احساس نہیں رہتا، یا چاہے پاگل پن، نشہ یا بے ہوشی کی حالت میں ہو، یا دوا کھانے کی وجہ سے ہو، تو عقل جاتی رہے نیند سے یا نشہ آ جانے سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر پیشاب یا پیخانے کے راستے کو بغیر کسی حائل کے چھونا،
مثال کے طور پر ایک آدمی پیشاب کے راستے کو ٹچ کیا بغیر حائل کے، یا پیخانے کے راستے کو ٹچ کیا بغیر حائل کے، وضو کیا ہوا تھا تو اس کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک ماں ہے جو اپنے بچے کے پیخانے کو دھلتی ہے اور وضو سے تھی، تو اس کو کیا چاہیے؟ اس کو چاہیے کہ دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھے، کیونکہ بچے کے پیخانے کے راستے پہ اس نے ہاتھ ڈالا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر اونٹ کا گوشت کھانا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر ہم بکری کا گوشت کھاتے ہیں تو وضو کریں؟ آپ نے کہا کہ اگر چاہو تو۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں تو وضو کریں؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کرو۔ تو گویا کہ دوسرے جانور کا گوشت کھاتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ وضو کریں، آپشن ہے، چاہے تو کریں چاہے تو نہ کریں، لیکن اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں تو بہرحال وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہمیں وضو کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ اگر کسی کو غسل کرنے کی ضرورت ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جنابت کا غسل، یعنی اسلام نے اس کے اوپر غسل ضروری ٹھہرا دیا ہے، تو ایسی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتا، طواف نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے قرآن کو چھو بھی نہیں سکتا۔ لیکن کسی کا صرف وضو ٹوٹا ہوا ہے، پاک ہے وہ لیکن وضو ٹوٹ گیا ہے، تو قرآن کو چھوئے بغیر اسے پڑھ سکتا ہے۔ یہ آپشن ہے، یعنی بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ وضو کرنا قرآن پڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے۔ تو گویا کہ قرآن پڑھنے کے لیے وضو ہونا بہتر ہے، ضروری نہیں ہے۔ اور یہی بات صحیح بھی ہے کہ قرآن اگر پڑھنے جا رہے ہیں تو وضو کرنا شرط نہیں ہے، لیکن اگر وضو کر کے قرآن پڑھتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ یہاں پر سوال ہے، ایک آدمی نے وضو کیا اور پھر بیٹھے بیٹھے ہلکا سا سو گیا، کیا اس کا وضو ٹوٹ گیا؟ نہیں ٹوٹا۔ کیوں نہیں ٹوٹا؟ اس لیے کہ یہ سونا جو ہے نا اونگ کے طور پر ہے، اس کو اونگ کہتے ہیں، نیند نہیں کہتے ہیں۔ تو اگر اونگ آ جاتی ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اگر آدمی بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھ کر کے سو نہیں سکتا، بیٹھا ہوا تھا، اگر ٹیک لگایا ہوا ہے تو ضرور سو سکتا ہے، لیکن بیٹھ کر کے سو نہیں سکتا، نیند آئے گی تو گر جائے گا۔ تو اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، نیند سے وضو ٹوٹتا ہے، یہ بات نوٹ کیجیے۔ دوسرا سوال ہے کہ اگر کوئی آدمی وضو کرتا ہے اور پھر اپنے گپتانگ کو کپڑے کے اوپر سے چھوتا ہے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کپڑے کے اوپر سے اپنے گپتانگ کو چھوا ہے، اگر بغیر حائل کے چھوئے گا تب اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تیسرا سوال ہے کہ اگر کوئی آدمی وضو کرتا ہے اور پھر بکری کا گوشت کھاتا ہے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ گیا اور اسے دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ نہیں، کیونکہ وضو ٹوٹتا ہے اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے، بکری کا گوشت کھانے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسح کرنا، مسح کرنے کے بارے میں اب ہمارا وقت ابھی 15 منٹ ہے، 15 منٹ میں اپنی بات ختم کر لوں گا اور ہماری گفتگو بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو مسح کرنا، مسح کیا ہے؟ اگر ہم نے پیر میں موزے پہن رکھے ہوں، اگر موزے چاہے اون کے بنے ہوں، چاہے چمڑے کے بنے ہوں، چاہے کپڑے کے بنے ہوں، کسی بھی طرح کے موزے ہوں، ان موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے اور یہ شریعت کی طرف سے چھوٹ ہے۔ موزے پر مسح کرنے کا حکم کیا ہے؟ اگر کسی آدمی نے موزے پہن رکھا ہے اور وضو کرنے کا وہ ارادہ رکھتا ہے تو اس کے لیے ان شرطوں کے ساتھ مسح کرنا موزے پر جائز ہے۔ پہلی شرط کیا ہے کہ موزہ اس نے وضو کی حالت میں پہنا، یعنی وضو کر لیا اس کے بعد موزے پہنے۔ ایسا نہیں کہ وضو ٹوٹا ہوا تھا، موزے پہن لیا پھر جا کر کے مسح کرے گا، نہیں چلے گا، وضو کی حالت میں اس نے موزے پہنے ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دونوں پاؤں کو ڈھانکے ہوئے ہوں ایڑیوں کے ساتھ، ایڑیاں جو ہے نا وہ ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے، تو دونوں پاؤں کو ڈھانکے ہو ایڑیوں کے ساتھ میں۔ مسح کا طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ کو پانی سے بھگا لیں گے، پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جرابوں کے اوپر والے حصے کو ان سے مسح کریں گے، اوپر والے حصے کو ہی مسح کیا جائے گا۔ دائیں ہاتھ سے ہتھیلیوں کو بھگا لیا، ایسے بھگا لیا پانی سے،
بھیگی ہوئی ہتھیلیاں ہیں، دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں کے موزے پر مسح کر لیں گے اوپری حصے کو، اور بائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں کے موزے پر مسح کر لیں گے اوپری حصہ۔ مسح کی مدت کیا ہے؟ مقیم کے لیے جائز ہے کہ 1 دن اور 1 رات تک مسح کریں، یعنی 24 گھنٹے تک موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات تک مسح کرنا ہے، یعنی 72 گھنٹے تک۔ اور وضو ٹوٹنے کے بعد جب پہلی مسح کریں گے تو اس وقت سے مدت کی شروعات ہوگی۔ مثال کے طور پر میں نے فجر کی نماز کے لیے وضو کیا، موزہ پہن لیا، اب ہمارا وضو ٹوٹا ہے 8 بجے اور ہم مسح کرنے جا رہے ہیں کب؟ ظہر کی نماز میں، تو ظہر کی نماز میں مسح کی شروعات کی اس وقت سے وقت کا اعتبار ہوگا، یہاں تک کہ اگلے دن ظہر کے وقت تک ہم مسح کر سکتے ہیں۔ مسح کو توڑنے والی چیزیں کیا ہیں؟ مدت ختم ہو جائے، مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات۔ دوسرے نمبر پر جو چیزیں غسل کو واجب کرتی ہیں وہ چیزیں پیدا ہو جائیں تو مسح جاتا رہے گا، اور اس کو ہم بعد میں جانیں گے کون کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر موزے یا جرابوں کو نکال دینا، اگر نکال دیتے ہیں تب بھی مسح کی جو چھوٹ ہے وہ جاتی رہتی ہے۔ اب ہمیں سوالوں کا جواب دیجیے۔ ایک آدمی نے وضو کر کے موزہ پہنا، پھر اتار دیا، پھر دوبارہ پہن لیا، کیا اب مسح کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ مسح کے لیے ضروری ہے کہ موزے وضو کی حالت میں پہنے ہوں، اور اگر اتار دیے جائیں تو اب دوبارہ مسح نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وضو کر کے نئے سرے سے نہ پہنے جائیں۔ لیکن یہاں پر شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی رائے دوسری ہے۔ شیخ ابن عثیمین یہ کہتے ہیں کہ مسح کیا، موزے کو نکال دیا، ابھی ہمارا وضو باقی ہے تو ہم اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کسی آدمی نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد بال چھلوا لیا تو اس کا وضو ابھی باقی ہے نا، مسح کیا تھا، بال چھلوا لیا، ابھی وضو اس کا باقی ہے، وضو نہیں ٹوٹا۔ تو ویسے ہی اگر کسی آدمی نے مسح کیا موزے پر اور موزے کو نکال دیا ہے، ابھی وضو اس کا باقی ہے، تو وہ جب تک کہ وضو باقی ہے تب تک کہ اس پہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، اور اس کے اندر معقولیت بھی پائی جاتی ہے۔ ایک سوال ہے کہ ایک آدمی نے موزے کے اوپر اور نیچے دونوں حصے پر مسح کیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ غلط طریقہ ہے، سنت کے مطابق نہیں ہوا مسح۔ مسح موزے کے اوپری حصے پر ہی کیا جائے گا، نیچے کے حصے یا تلوے پر مسح نہیں کیا جائے گا۔ اب ہم جانتے ہیں سیرت۔ سیرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوتر جیونی کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا، باپ کا نام عبداللہ بن عبد المطلب، عبداللہ بن عبد المطلب، محمد بن عبداللہ کا نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ فیملی کا نام، آپ کی فیملی کا نام قریش تھا، بنو ہاشم سے آپ کا تعلق تھا، اور قریش یہ عرب کے قبیلوں میں سے سب سے اونچے درجے کا قبیلہ مانا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ 20 اپریل 571 عیسوی کو 9 ربیع الاول سوموار کے دن صبح سویرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، عام الفیل کو، یعنی اسی سال جس سال ہاتھی والوں کی گھٹنا پیش آئی تھی۔ ہاتھی والوں کی گھٹنا کیا ہے؟ ابرہا نام کا ایک گورنر تھا یمن میں، اس نے ایک چرچ بنایا تھا تاکہ مکہ کی عبادت کو پھیر دے یمن کی طرف، لیکن عربوں کو یہ بات پسند نہیں آئی، رات میں جا کر کے اس چرچ کو گندگی سے لیپ دیا تھا۔ ابرہا کو غصہ آیا اور فوج لے کر کے آیا تھا کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے، اس میں ہاتھی بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ پوری فوج کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، اسی لیے اس کو عام الفیل یعنی ہاتھی والوں کا سال کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں پیدا ہوئے،
پیدائش تو مکہ میں ہوئی، لیکن وفات کہاں ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مدینہ میں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بہت مشہور کون کون سے ہیں؟ احمد، محمد، حاشر، ماہی اور عاقب۔ احمد، محمد، حاشر، ماہی اور عاقب۔ احمد یعنی جو بہت زیادہ تعریف کرنے والا ہو، محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو، ماہی کفر کو مٹانے والا، حاشر جن کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور انہیں کی قدموں پر قیامت واقع ہوگی، اور عاقب یعنی جو آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ بچپن اور جوانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے گزری؟ تو پیدائش سے 2 سال تک کی عمر، آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے پتا کا دیہانت ہو گیا تھا، چنانچہ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی کفالت کی، آپ کی ماں نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد عرب کی عادت یہ تھی کہ اونچے گھرانے کے بچے باہر دودھ پینے کے لیے بھیجے جاتے تھے تاکہ عربی زبان سیکھ لے اور اس ماحول میں ان کے پٹھے بھی مضبوط ہو سکیں، آب و ہوا بھی صحیح مل سکے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا دیہات میں دودھ پینے کے لیے، حلیمہ سعدیہ کے گھر۔ کہاں؟ حلیمہ سعدیہ کے گھر۔ 2 سال سے 6 سال تک اپنی ماں آمنہ بنت وہب کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ حضرت آمنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہو جاتے ہیں تو وفات پا جاتی ہیں۔ 6 سال سے 8 سال تک اپنے دادا کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ ان کے دادا بھی وفات پا جاتے ہیں جب آپ 8 سال کے ہوئے۔ تو 8 سال سے لے کر کے 25 سال تک اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہے، جو 10 بچوں کے باپ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پریکٹیکل جو لائف تھا وہ کیسا تھا؟ تو 8 سال سے 15 سال تک مکہ والوں کی آپ نے بکریاں چرائیں، اور کعبہ کو جب بنایا جا رہا تھا تو اس وقت آپ نے اپنے چچاؤں کی اس میں مدد بھی کی تھی۔ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ سیریا کے تجارتی قافلے کے ساتھ سیریا کا سفر کرتے ہیں، اور وہیں پر ایک راہب تھا، بحیرہ راہب، جس سے ملاقات ہوتی ہے، اور بحیرہ راہب نے جب دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھ کر کے ہی پہچان لیا اور کہا کہ یہ ساری دنیا کے نبی بنیں گے، ساری دنیا کے سردار بنیں گے، ان کو یہیں سے لوٹا دو، سیریا مت لے جاؤ، ورنہ یہودی لوگ جو ہے نا دیکھیں گے تو ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کے تعلق سے۔ اب ہم آخری جو آج کا ٹاپک ہے اس کو ہم جانتے ہیں، اور وہ ہے اخلاق، اور بس 5-6 منٹ میں اپنی بات ختم کر لیں گے۔ اخلاق میں آج ہم قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، اس آیت پہ غور کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 112، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، تعریف کرنے والے ہوتے ہیں، روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں، اور رکوع کرنے والے ہوتے ہیں، سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں، نیک باتوں کا حکم دینے والے ہوتے ہیں اور بری باتوں سے روکنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، اور ایسے ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ گویا کہ ایمان والوں کی کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں، یہ خوبیاں اس میں بتائی گئی ہیں۔ پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ گناہ ہو جانا یہ عیب کی بات نہیں ہے، لیکن گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ سے ہم معافی مانگ لیں۔ ایمان والوں کی یہ پہلی خوبی ہوتی ہے۔ دوسری خوبی یہ ہوتی ہے کہ عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کی مانگ یہ آ جاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور صرف اللہ کی ہی عبادت کریں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ہی یہ ساری نعمتیں جو دی ہیں، ان نعمتوں کا اسی کی زمین پر چلتے ہیں، اسی کی ہوا میں سانس لیتے ہیں، اسی کی روشنی سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں پر اللہ کا
ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، ہمیشہ دعائیں پڑھتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ روزہ رکھا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ رکوع کرنا اور سجدہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ گویا کہ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں تو نمازیں پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی طریقے سے بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ یعنی اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ اچھا کام نہیں کر رہا ہے تو اس کو ہم بولیں گے کہ اچھا کام کرو، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، اچھے کاموں پر ہم اس کو ابھاریں گے، اور اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو اس کو ہم برے کام سے روکیں گے۔ تو یہ ایک مسلمان کی پہچان ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جو حدود ہیں، جن کاموں کا حکم دیا ان کو کریں گے، اور جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لیں گے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمیں بشارت ملتی ہے، دنیا میں بھی ہماری زندگی اچھی رہتی ہے، سکون سے جیتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی ہماری زندگی اچھی رہے گی۔ ایک حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اچھے اخلاق کو اس کے شیخر تک پہنچا دوں، اچھے اخلاق کو اس کے شیخر تک پہنچا دوں۔ تو ایک مسلمان جو ہوتا ہے نا، اچھے اخلاق کا پیکر ہوتا ہے، اور اچھے اخلاق کو 3 لفظوں میں ہم سمیٹ سکتے ہیں۔ جس کسی سے بھی ملے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملے، پہلے نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر ہر انسان کو اپنی ذات سے بھلائی پہنچانے کے خواہش مند رہے، ہماری ذات سے ہر انسان کو بھلائی پہنچے۔ اور تیسرے نمبر پر کوئی آدمی آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے تو صبر کر لے، برداشت کر لے۔ اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کے اخلاق اچھے ہیں۔ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملیں، بھلائی پہنچانے کے حریص بنیں، اور آپ کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو صبر کر لیں، آپ اچھے اخلاق والے ہیں۔ انہیں چند باتوں کے ساتھ آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آج ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے ان باتوں کو سیکھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ہم نے کہا ان باتوں پر ہم سوالات بھی گوگل فارم پر بنا کر کے بھیجیں گے گروپ میں، ان سوالوں کے جواب دیجئے۔ سوالات بہت آسان رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔